فرینڈز، آج کا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی سٹرکچر جب بھی بناتی ہیں تو کس مقصد کے لیے بناتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر 3 مقصد ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ٹو سرو دا پرپز، یعنی جس مقصد کے لیے ہم لوگ بنا رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو۔ یعنی اگر کوئی بھی بلڈنگ ہو وہ پارکنگ کے لیے ہو تو وہ پارکنگ کا پرپز پورا کرے۔ دوسرا ہے کہ سیف ہونا چاہیے، کولیپس یعنی کولیپس کے خلاف سیف ہونا چاہیے، یعنی اسٹرکچر سیف ہو۔ تیسرا ہے کہ سروسیبل ان یوز ہونا چاہیے، یعنی اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے؟ سروسیبل ہونا چاہیے۔ یہ تیسری کنڈیشن ہے۔ تو سروسیبل کا کیا مطلب ہے اس کو دیکھیں گے۔ سروسیبل کا مطلب ہے کہ ڈیفلیکشن یا وائبریشن منیمم ہونا چاہیے، یعنی ایڈوکیٹلی اسمال ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا، ڈیفلیکشن اور وائبریشن یا کریکس منیمم ہونے چاہیے یا پرمیزیبل لیمٹس میں ہونا چاہیے۔ ود ان رینج ڈیفلیکشن ہو یا کوئی بھی سٹرکچر ڈیفلیکٹ ہو رہا ہو، فرض کریں یہ ایک بیم ہے تو یہاں پہ فورسز وغیرہ لگ رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو ڈیفلیکشن ہے یہاں سے لے کر اوریجنل پوزیشن سے لے کر فائنل پوزیشن تک جو ڈسٹینس ہے اس کو ڈیفلیکشن کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیفلیکشن ود ان رینج ہو یا منیمم لمٹ ہو، ٹالریبل لمٹ میں ہو، تو یہ اس کا مطلب ہے سروسیبل۔ اور جو وائبریشن ہے، کوئی بھی سٹرکچر جب بھی وائبریٹ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز اس پہ گزرتا ہے تو اس سے جو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی ود ان رینج ہونی چاہیے۔ اگر رینج سے آگے نکل گئی تو اس کا مطلب ہے وہ فیل ہوئی ہے۔ تو سروسیبل کا یہ مطلب ہے، یعنی سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ٹو سرو دا پرپز، یعنی اس پرپز کو پورا کرے۔ دوسرا ہے کہ اگینسٹ کولیپس سیف ہونا چاہیے، یہ تو لازمی بات ہے۔ اور تیسرا ہے کہ سروسیبل ہونا چاہیے ان یوز، یعنی ایسا نہ ہو کہ سٹرکچر میں کریکس وغیرہ بہت ہی زیادہ ہوا اور وہ پہ آپ رہ رہے ہو، تو یہ تو سروسیبل نہیں ہوا۔ یعنی 3 کنڈیشن پورے ہونے چاہیے۔ سروسیبل اس لیے لیتی ہے کہ اگر سروسیبل سٹرکچر نہیں تھا تو وہ کولیپس ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ بہت ہی جانوں کا ضیاع ہوگا، پراپرٹی لاس ہوگی، تو یہ بھی یعنی ایک قسم کا سیفٹی ہے۔ تو سٹرکچر سیف ہونا چاہیے اور سروسیبل ہونا چاہیے۔ سروسیبل کیا ہے؟ سیفٹی میں پھر کیا آتا ہے کہ اسٹرینتھ اس کا ایڈوکیٹ ہونا چاہیے، یعنی جتنے لوڈز وغیرہ آ رہا ہے اس کے خلاف یہ سٹرکچر اس کو بیئر کرے، ریزسٹ کرے لوڈز وغیرہ کو، یعنی جو بھی لوڈز وغیرہ ایکٹ کر رہے ہیں موومنٹ ہوں گے، پریزنٹ ہوں گے، تو اس کو ریزسٹ کرے، یعنی اس سٹرکچر کا اتنا اسٹرینتھ ہونا چاہیے کہ وہ جتنے لوڈز وغیرہ آ رہے ہیں اس کو ریزسٹ کرے۔ تو جتنا بھی ہم لوگ پریڈکٹ کریں، ڈیزائن، لوڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جتنے پریڈکٹ کرتے ہیں اس کو بیئرلی ریزسٹ کرے، یعنی سارے لوڈ کو، ایکزیل فورس، ایکزیل لوڈ، مومنٹ وغیرہ جتنے بھی آ رہے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ ہم لوگ ڈیزائن کر رہے ہیں اگینسٹ لوڈ کر رہے ہیں کسی بھی سٹرکچر کو۔ تو پھر لوڈز میں کیا ہم لوگ سٹرکچر انالائسس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لوڈ معلوم کرتے ہیں کہ کتنا لوڈ آ رہا ہے، پھر معلوم کرتے ہیں SFD، پھر معلوم کرتے ہیں BMD۔ تو کیا ہے؟ یہ ہم لوگ ایک پروسیس کر رہے ہیں، پھر ڈیزائن کریں گے۔ تو یہ جو ہم لوگ لوڈ انالائسس وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی انسرٹین ہے، یعنی اس کی ویلیو زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر چیزیں انسرٹین ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ایک طرح زیب کر رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے کسی دوسرے طریقے سے، تو یہ کچھ انسرٹینٹی پروڈیوس ہو جاتی ہے لوڈ میں۔ تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مارجن آف سیفٹی اپلائی کرتے ہیں یا لوڈ فیکٹرز اپلائی کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ACI۔ تو لوڈ فیکٹر اپلائی کرتے ہیں اور اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر اپلائی کرتے ہیں، تبھی اسٹرکچر سیف ہوتا ہے اور جو ویلیو میں آتی ہے وہ اس لوڈ کو ریزسٹ کرتا ہے، یعنی اس سے زیادہ پہ لوڈ کو ریزسٹ کرتا ہے۔ پھر انسرٹینٹی کس وجہ سے آتی ہے؟ اس کے کچھ ڈیفینیٹ یعنی اس کے ریزنز دیے ہیں۔ تو سب سے پہلا ریزن کیا ہے کہ ایکچوئل لوڈ میں بی ڈیفرنٹ فرام دوز assumed، یعنی اگر ہم لوگ کیلکولیشن یا انالائسس کر رہے ہیں، اسٹرکچر انالائسس کہ پوائنٹ لوڈ لگ رہا ہے، پھر اس کے لیے ہم لوگ کیلکولیشن کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ پوائنٹ لوڈ نہ ہو، وہ UDL ہو یا VDL ہو، یہ بھی مختلف ہو سکتا ہے ان ایکچوئل کیس۔ دوسرا ہے کہ ایکچوئل لوڈ میں بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان اے مینر ڈفرینٹ فرام assumed، یعنی جس طرح لوڈ آ رہا ہے، یعنی فرض کریں یہ ایک بیم ہے، یا پھر لوڈ
پوائنٹ لوڈ لگ رہا ہے اور ہم لوگ اس کا انالائسس کر رہے ہیں یو ڈی ایل سے، تو خواہ اس کے انالائسس وغیرہ چینج ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہے کہ ایزمپشن جو بھی ایکچوئل لوڈ ہم لوگوں کو آ رہا ہے مینر اس کا، اگر یو ڈی ایل تھا تو یو ڈی ایل ڈیزائن کریں گے، اگر وی ڈی ایل تھے تو وی ڈی ایل کے مطابق ڈیزائن کریں گے. اگر وی ڈی ایل یو ڈی ایل یا وی ڈی ایل کمبینیشن تو اس کے مطابق ڈیزائن کریں گے. تیسرا ہے کہ جو ایزمپشن ہم لوگ کر رہے ہیں کسی بھی اسٹرکچر میں ایزمپشن یعنی تو وہ کیا ہے وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں. تو جو ہم لوگ ایزیوم کر رہے جس پروسیس سے ہم لوگ ایزیوم کر رہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا اس کی وجہ سے چینجنگ یا انسرٹینٹی پیدا ہو جاتی ہے. فورتھ ہے کہ ایکچوئل لوڈ میں بھی ڈفرینٹ فرام دا ایزیوم، یعنی جو ایکچوئل لوڈ کا بیہیویئر ہے یعنی پوائنٹ لوڈ کا بیہیویئر کیا ہوگا، یو ڈی ایل کا بیہیویئر کیا ہوگا اور وی ڈی ایل کا، تو یہ سارا چینج ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ جس لوڈ کے لیے کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ ڈیزائن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ لوڈ پیٹرن چینج ہو تو اس سے سارے کیلکولیشن انسرٹینٹی اس سے بھی کریٹ ہو جاتی ہے. انسرٹینٹی کا بیسک ریزن یہ بھی ہے. اور ففتھ ہے کہ ایکچوئل ممبر ڈائمینشن میں بھی ڈفرینٹ فرام دوز اسپیسیفائڈ، یعنی اصل میں ہم لوگوں نے کیلکولیشن کی کہ یہ ویب 14 فیٹ انچز ہے اور یہ 8 انچز ہے. تو یہ جو ہم لوگ کیلکولیشن کیے تو یہ 8 انچز آ گیا، لیکن فیلڈ میں کیا اپلائی کیا کہ یہاں پہ اسی طرح جو ایکچوئل ڈائمینشن ہے وہ اپلائی نہیں کیا. تو اس سے ساری جو لوڈ پیٹرن وغیرہ جو کیلکولیشن ہے بینڈنگ مومنٹ ساری ویلیو چینج ہو جائے گی. اور سیونتھ ہے کہ ایکچوئل میٹیریل اسٹرینتھ میں بھی ڈفرینٹ. سکس ہے کہ ری انفورسمنٹ پراپر پوزیشن میں نہ ہو، یعنی جس طرح ہم لوگوں نے کوئی بھی بیم وغیرہ ڈیزائن کیا اس کا کراس سیکشن ایک اسٹیل یہاں پہ آ رہا ہے، ایک اسٹیل یہاں پہ اور 3 اسٹیل یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا یہ اسٹیل ہم لوگوں نے یہاں پہ پرووائڈ کیا. تو اس سے بھی یعنی ری انفورسمنٹ جس طرح ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا اس سے مختلف آیا، یعنی اس کے مطابق نہیں آیا. اور سیونتھ ہے تو اس سے بھی انسرٹینٹی پیدا ہوگی. سیونتھ ہے کہ ایکچوئل مٹیریل اسٹرینتھ، یعنی جو مٹیریل کا اسٹرینتھ ہے ایگریگیٹ ہم لوگ یوز کریں گے، یعنی جس طرح کسی بھی علاقے کا ایگریگیٹ سینڈ یا سیمنٹ ہو اس کا باقاعدہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اس کا ٹیسٹ کر کے پھر ڈیزائن کریں گے کوئی اسٹرکچر، لیکن وہ ایگریگیٹ وغیرہ کوئی دوسرے علاقے سے لائے تو اس سے ساری انسرٹینٹی پیدا ہوگی اور ساری جو ریزسٹنس ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی. یعنی اصل میں یہ ایگریگیٹ سینڈ سیمنٹ یہ کسی بھی لوڈ کو ریزسٹ کرنے کے لیے ایک بانڈ بناتا ہے، اور وہ بانڈ کیا ہے لوڈ کو ریزسٹ کرتا ہے. لیکن اگر یہ بانڈ کی پراپرٹی چینج ہو تب اس کا ریزسٹنس بھی چینج ہو جائے گا. تو اس سے انسرٹینٹی اسٹرکچر میں پیدا ہو جائے گی. اگر یہ ہم لوگوں نے انشور نہیں کیا تب یہ چیزیں انشور نہیں کی تب کیا ہوگا، اسٹرکچر فیل ہوگا. لازمی بات ہے کہ انسرٹینٹی بہت ہی زیادہ ہے تو اسٹرکچر فیل ہوگا. اسٹرکچر فیل کے لیے ہم لوگ سیفٹی ریکوائرمنٹ، اس سے بچنے کے لیے سیفٹی ریکوائرمنٹ لگاتے ہیں. لیکن اگر اسٹرکچر فیل ہو گیا تو فیل ہونے کا پھر 2 کنڈیشن ہم لوگ لگاتے ہیں، یا جو فیل ہے وہ ڈکٹائل نہ ہو بریٹل نہ ہو بلکہ ڈکٹائل فیلئر ہو. یعنی ہم لوگوں کو کریک شو ہو جائے تب فیل ہو جائے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، یعنی سارے جو آکوپینس ہے وہ وہاں سے نکل جائے پھر فیل ہو بے شک. لیکن یعنی کریک کے بعد ہمیں کچھ ٹائم دے وہ اسٹرکچر کہ ہم لوگ نکل جائیں. اگر فیلئر اس طرح تھا کہ بریٹل تو ڈائریکٹ فیل ہو گیا تو اس سے بھی پراپرٹی کا بہت ہی لاس ہوگا اور ہیومن لاس بھی ہوگا، آکوپینسی وغیرہ ساری لاس ہوگی. پھر ان ساری چیزوں کو انشور کرنے کے لیے ہم لوگ ریشنل سیفٹی پروویژن ہے ACI کے، وہ ڈیزائن کوڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ایریا کوڈ، اشتو کوڈ، ACI کوڈ، تو مختلف کوڈز ہوتے ہیں. اس کو امپلیفائی کر کے ہمیں ایک سیف اسٹرکچر ڈیزائن ملتا ہے. تو یہ تھی کہ کوئی بھی اسٹرکچر کیوں بناتے ہیں، کس پرپس کے لیے بناتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا.